اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورۃ الرحمن، سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ ملک اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی، اور آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ الرحمن۔ جن بہن بھائیوں نے لفظ بلفظ بہت ہی آسانی کے ساتھ قرآن مجید سیکھنا ہے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، روزانہ کا سبق سن لیں، انشاءاللہ تعالی آپ بآسانی قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، دیکھیں الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ اس الف کے اوپر زبر ہے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، حمزہ کو را کے ساتھ ملانا ہے اور را کو حا کے ساتھ۔ حمزہ را زبر ار، را حا زبر رح، الرح، میم کھڑا زبر ما، نون پیش نو، الرحمن۔ کھڑا زبر اوپر ہو تو ایک الف کی مقدار اوپر کی طرف کھینچتے ہیں، اور یہی کھڑا زبر نیچے ہو تو اس کو کھڑی زیر کہتے ہیں، پھر نیچے کی طرف ایک الف کی مقدار کھینچنا ہوتا ہے۔ یہاں پر میم کو اوپر کھینچیں گے۔ الرحمن، جب وقف کیا یہاں پر تو کس طرح پڑھیں گے؟ الرحمن، الرحمن۔ یہ ایک آیت مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 2 دیکھیں۔ علم القرآن، عین کو لام کے ساتھ ملایا، جس حرف کے اوپر تشدید آ جائے، جیسے کہ یہ تشدید ہے تو اس کو سختی کے ساتھ جمع کر پڑھنا ہوتا ہے۔ لام کو ہم جمع کر پڑھیں گے، سخت کریں گے۔ عین لام زبر علام زبر لا، عل، میم لام زبر مل، میم کو لام کے ساتھ ملایا۔ الف خالی ہے تو اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، میم کو لام کے ساتھ ملایا۔ علم القر، قاف را پیش قر، قاف اور را دونوں کلرفل ہیں، ان کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ قرآن، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچا، قرآن۔ آیت مکمل ہوئی، اس کی تلاوت دیکھیں۔ علم القرآن، علم، عین کو گلے سے نکالیں، علم القرآن۔ آیت نمبر 3۔ خلق الانسان، خا اور قاف دونوں کلرفل ہیں، دونوں کو موٹا پڑھنا ہے۔ قاف کو لام کے ساتھ ملایا، قاف لام زبر قل، خلق قاف لام زبر قل، حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، نون زبر نا، انسان۔ جب وقف کریں گے تو آخری حرف پر سکون آ جاتا ہے وقف میں، رکنے کی حالت میں، تو پڑھیں گے انسان۔ خلق الانسان، خلق خا کو گلے سے نکالیں، خلق الانسان۔ آیت نمبر 4۔ علمہ البیان، علم، عین کو لام کے ساتھ ملایا، لام کو سخت کیا اس کی طرح، اور میم زبرما، علم، ہا کو لام کے ساتھ ملایا، ہا لام پیش ہل، علمہ البیان، بیان جب رکیں گے تو بیان، علمہ البیان۔ آیت نمبر 4 مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 5۔
الشمس والقمر بحسبان. حمزہ کو شین کے ساتھ ملایا، شین کو میم کے ساتھ. الشمس، شین کو سخت کیا تشدید کی وجہ سے. الشمس والقمر، واو کو لام کے ساتھ ملایا. والقمر بحسبان، با زیر بی، حا سین پیش حس، با الف زبر با، بحسبا، حا کو گلے سے نکالنا ہے. بحسبا، نون دو زیر نن، بحسبان. جب وقف کریں گے تو بحسبان. آیت کی تلاوت دیکھیں. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. آیت نمبر 6 دیکھیں یہاں سے. اور اسی کے ساتھ اگر میرا پڑھانا آپ کو سمجھ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو اس ویڈیو کو آپ ابھی لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں، تو اس کے لیے جزاک اللہ خیرن کثیرا. آیت نمبر 6 کے شروع میں واو کے اوپر تشدید ہے. یہ تشدید یہ اس وقت ہم پڑھیں گے جب پچھلی آیت کو ہم ملا کر پڑھیں، وگرنہ ہم نے نہیں پڑھنا. ملا کر پڑھیں گے تو کس طرح یہ تشدید استعمال ہوگی. بحسبانی والنجم، نیو والنجم، نون کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. جب اگر ملا کر پڑھنا ہو، عام طور پر سانس کم ہوتی ہے ہماری تو ہم رک جاتے ہیں. 5 نمبر آیت پر ہم رک گئے. تو چھٹی آیت کو جب شروع کریں گے بغیر ملائے تو واو کے اوپر تشدید کو ہم نے نہیں پڑھنا، صرف زبر کو پڑھنا ہے. تو واو کو نون کے ساتھ ملایا، نون کو جیم کے ساتھ. واو نون زبر ون، نون جیم زبر نج، میم پیش مو. نون کے اوپر تشدید ہے تو آپ جانتے ہیں غنہ ہوگا، یعنی ساؤنڈ ان نوز، ناک میں آواز پیدا کرنے کا نام غنہ ہے. ہم غنہ کریں گے اور نون کو جیم کے ساتھ ملائیں گے. اب جیم یہ کلرفل کیوں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے. جتنے بہن بھائی میرے پاس پہلے سے پڑھ رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، جو نئے ہیں وہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جیم پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے. قلقلہ کہتے ہیں حرف کو اس طرح پڑھنا کہ وہ حرف ہمارے منہ کے اندر راؤنڈ کرے گا، یعنی اردو میں کہیں وہ گھومے گا، بال کی طرح، گیند کی طرح گھومے گا. ونج، نج، نون جیم زبر نج، یعنی جیم کو منہ میں گھمانا ہے. نجمو، اس کو کہا جاتا ہے قلقلہ. والنجم والشجر، واو کو شین کے ساتھ ملا ہے، شین کو سخت کیا تشدید کی وجہ سے. جیم زبر جا، را پہ شروع. والشجر، والشجر یسجدان. یسجو، جیم پیش جو، دال کھڑا زبر دا، نون زیرنی. یسجدانی، دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کو اوپر کی طرف کھینچیں گے. یسجدانی، جب رکے وقف کیا تو یسجدان. آیت کی تلاوت دیکھیں. والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان. آیت نمبر 6 مکمل ہوئی. آیت نمبر 7 دیکھیں. والسماء رفعها ووضع الميزان. واو کو سین کے ساتھ ملا، سین کے اوپر تشدید ہے تو سختی کے ساتھ پڑھیں گے. اور میم الف کے اوپر یہ مد ہے تو اس کو ہم نے کھینچنا ہے 3 سے 4 الف کی مقدار. والسماء رفعها، را کو موٹا کیا، رفع، عین زبر ع، رفع، ہا الف زبر ہا، رفعها ووضع، دو واو ہیں، ووضع، واو زبر وا، واو زبر وا، ضاد زبر ضا، ووضع،
عین لام زبر عل، عین کو لام کے ساتھ ملایا، ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان. اس کو ضاد پڑھنا ہے، بہت سارے دال پڑھ لیتے ہیں، تو میں نے بہت سی مرتبہ سمجھایا کہ صرف دال نہ پڑھیں، وَوَضَعَ تو دال پڑھ لیں گے، یہاں دال نہیں ہے، یہ ضاد موٹا کر کے پڑھنا ہے، ضاد. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. آیت نمبر 8، أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. حمزہ کو لام کے ساتھ ملا ہے، لام کو سخت کیا تشدید کی وجہ سے، پھر لام الف زبر لا ہے، لام کے ساتھ الف، تو ایک الف کی مقدار لام کو کھینچیں گے. اللہ تاط، یہ باریک تا ہے نقطے والی، اس کو پتلا پڑھنا ہوتا ہے، اس کو ہم نے ملانا ہے بڑی طا کے ساتھ. تو پہلے باریک تا پڑھیں، پھر آگے بڑی طا پڑھیں، اس کو موٹا پڑھیں. اور طا کے اوپر یہ سکون جزم کا جو کلر ہے، پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قلقلہ کا ہوتا ہے، تو طا کو ہم نے منہ کے اندر راؤنڈ کرنا ہے، گھمانا ہے. تاط تاط غو، غین واو زبر غو، تو غین پڑھنا ہے، بہت سارے اس کی جگہ گاف پڑھتے ہیں، تاط گو، گاف نہیں ہے عربی میں، اس کو پڑھنا ہے غین. تطغوا تطغوا فی المیزان، فا کو لام کے ساتھ ملایا، فی المیزان. أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. آیت نمبر 9، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ وَأَقِي، حمزہ زبر آ، قاف یا زیر قی، وَأَقِي میم کو ملایا لام کے ساتھ، میم لام پیشمل. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ، واو زا زبر وز، نون زبر نا، وزن. بِالْقِسْطِ، با لام زیر بل، قاف سین زیر قسط، طا زیر تی، قاف اور طا کو موٹا پڑھنا ہے. بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. وَلَا تُخْسِرُوا، را کو آگے لام کے ساتھ ملا، را لام پیش رول، اس واو کو نہیں پڑھنا. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. آیت نمبر 10، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، لام کو لام کے ساتھ ملا ہے، لام لام زیر لِلْأَنَامِ، لِلْأَنَامِ جب رکیں گے تو لِلْأَنَامِ. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. آیت نمبر 11، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ، فَاكِهَةٌ کاف زیر کی، ہا زبر ہا، کیہا، تا کو واو کے ساتھ ملا ہے، واو کو نون کے ساتھ، نون کو خا کے ساتھ، صاد اور لام الف ہے تو یہاں ہم نہیں رک سکتے، ملا کر پڑھیں گے. فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. یہ ذال پر ہم نے زبان نکالنی ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. ذال الف زبر ذا، تا لام پیش تل، تا کو لام کے ساتھ ملا ہے، تل. اکمام، حمزہ کاف زبر اک، اکمام. ذات الاکمام.
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. آیت نمبر 12. والحب ذو العصف والریحان. واو لام زبر ول، حا کو با کے ساتھ ملایا، والحب، حا با زبر حب، با پیشبو حب، والحب ذو العصف، یہ ذال ہے، ذال کو ملایا لام کے ساتھ، واو کو نہیں پڑھنا، ذال لام پیش ذل، عین صاد زبر عص، فا زیر فی، ذو العصف، عصفی صاد کو موٹا کریں گے، عصفی، والریحان، واو را زبر ور، را یا زبر ری، والری، واو کو را کے ساتھ، را کو یا کے ساتھ ملایا، والریحان، والحب ذو العصف والریحان، والریحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آج کا سبق یہاں تک ہے، آیت نمبر 12 تک یہاں تک میں نے پڑھ لیا ہے. کل انشاءاللہ یہاں سے ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے. آج کے اس سبق کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں تاکہ جس نے سیکھنا وہ بھی سیکھ جائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.